السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا نہ کرو۔ دعا کرنا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، چاہے اپنی بگڑی بنانے کا سوال ہو، چاہے بیماری سے شفا یابی کا سوال ہو، چاہے اولاد کا سوال ہو یا کسی اور پریشانی کا۔ اپنی تمام پریشانیوں کے حل کے لیے صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، اب مسجد سے نکلنے کے بعد کوئی شخص قبروں کے پاس جا کر ان سے مدد کی درخواست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو اقرار کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے کیا اقرار کیا ہے، اسی وجہ سے اس کا الٹا جا کر کے قبروں کے پاس ان کے سامنے سجدے کر رہا ہے، ان سے دعائیں مانگ رہا ہے، ان سے حاجت روائی کر رہا ہے، ان سے اپنی بگڑی بنانے کا سوال کر رہا ہے اور ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہاں اللہ کو بھی پکار رہے ہو، وہاں جا کر غیر اللہ کو بھی پکار رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ آج مساجد کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مسجد کے کیا آداب ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ احکامات بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو جب آپ قباء میں پہنچے، قباء میں سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ مسجد کی بنیاد تھی۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ قباء کی مسجد تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے، اور اونٹنی جہاں بیٹھی مدینہ میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد وہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی مدینہ پہنچنے کے بعد بھی سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا مسجد کی تعمیر۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی وہ 2 بچوں کی تھی، یتیم بچوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ پیسے دے کر کے ہم یہ زمین خرید رہے ہیں، تو ان دونوں یتیموں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کو پیسوں میں نہیں دیں گے، اللہ رب العالمین سے ہم اجر طلب کریں گے، ہم آپ کو ایسا ہی زمین دے رہے ہیں مسجد تعمیر کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قیمت، زمین کی قیمت ادا کی،
اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی۔ اس زمین کے تعلق سے یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ جہاں زمین تھی مسجد نبوی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی، وہاں پر کچھ مشرکوں کی قبریں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں مشرکین کی قبر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو کھدوایا اور وہاں سے جو بھی ہڈیاں برآمد ہوئیں دوسری جگہ منتقل کروایا۔ اس زمین کو انسانوں کی ہڈیوں سے پاک کیا اور زمین کو برابر کروایا، اور جو کھجور کے درخت ادھر ادھر اگے ہوئے تھے، بڑے ہو چکے تھے، ان کو کٹوایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجور کے تنوں کو قبلے کی جانب میں ستون کی طریقے سے لگایا اور وہاں مسجد کی تعمیر کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لاتے تھے۔ ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے جو گارے بنائے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود اپنے اوپر لاد کر کے لاتے تھے ان کی تعمیر کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے ہجرت کر کے قباء میں آئے، وہاں بھی مسجد کی بنیاد ڈالی، اور قباء سے چل کر کے جب مدینہ آئے وہاں بھی مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ مومن جہاں بھی رہیں، جس گاؤں میں بھی جائیں، وہاں مسجد کی تعمیر کریں، مسجد کو آباد کریں، اور مسجد میں تعلیم کا سلسلہ جاری کریں تاکہ گاؤں کا، محلے کا کوئی بھی شخص جاہل نہ رہنے پائے۔ اللہ کے قرآن کو ہر شخص پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو۔ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بے شمار نوجوانوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ آئی ٹی میں ماہر ہیں، کمپیوٹر انجینئر ہیں، دوسری انجینئرنگ انہوں نے کر رکھی ہے، سارے علوم ان کو آتے ہیں، ہر کام آتا ہے، لیکن جو نہیں آتا ہے وہ اللہ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن سے دوری ہم کو کہاں تک لے جائے گی، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تعمیر ہوئی تھی، اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان المسجد کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا باللبن والجرید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تعمیر کی گئی تھی اس زمانے میں اینٹوں کی تھی، پتھروں کی تھی، اور اوپر کھجور کے تنے ہوئے لگے ہوئے تھے، اور جو چھت تھی کھجور کے پتیاں تھیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد برابر تعمیر ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں میں نقش و نگار بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں لیکن تم لوگ مسجدوں میں نقش و نگار بناؤ گے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے گرجا گھروں میں اپنے اپنے معبدوں میں بنا رکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان بالکل درست نکلا۔ بعد میں جب مسجدوں کی تعمیر ہوئی ہے تو ہماری مسجدوں میں بہت سارے نقش و نگار بنائے گئے، خوبصورت بنائی جانے لگی، اور خوبصورت بنا کر کے لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات نہیں کرنے لگیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرب قیامت کی دلیل بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، ساری زمین جہاں پر پاکی ہو، صاف ستھری زمین ہو، ان صاف ستھری زمین جہاں کہیں بھی موجود ہو ان میں مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے، سوائے مقبروں کے، سوائے حمام کے۔ وہاں پر لوگ عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن زمین ساری کی ساری عبادت گاہ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو جب مسئلہ صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں زمین جہاں کہیں بھی مل جائے، چاہے وہ مقبرے کی ہی صحیح، معلوم ہے کہ یہاں قبریں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ زمین خرید لی جاتی ہے، نیچے زمین میں قبریں موجود ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں قبریں موجود ہیں، لیکن وہ زمین خرید کر کے وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی، مٹی اس کے اوپر
مزید ڈال کر کے مسجد اوپر تعمیر کر دی گئی۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے لیے جو زمین خریدی تھی وہاں قبریں موجود تھیں، اللہ کے نبی نے ان قبروں کو اکھاڑا، جو بھی ہڈیاں ملے وہاں سے منتقل کروایا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قبریں جہاں موجود ہوں وہاں عبادت کرنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ مسجد جہاں بھی بنا دی گئی ہو، اللہ رب العالمین کو وہ قطع ارضی، وہ زمین بڑی محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین زمین اگر کوئی ہے تو وہ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور جہاں مارکیٹ بنا دی گئی ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ جگہیں بہت ہی مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ کیوں ناپسندیدہ ہیں؟ اس لیے کہ وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتے ہیں، وہاں چوری بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب زمین اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ کیوں مسجد ہے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ سے دعا کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے مناجات ہوتی ہے، اللہ کے سامنے پیشانی جھکائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مسائل رکھے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے استوار کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ زمین اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو شخص مسجد تعمیر کرتا ہے اور مقصود اس سے یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ رب العالمین اسی کی مثل اس کو جنت میں گھر بنا کر کے دے گا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، من بنا مسجدا لا یرید بہ ریاء ولا سمعہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے زمین میں گھر بناتا ہے یعنی مسجد تعمیر کرتا ہے اور ریاکاری مقصود نہیں ہوتی اور دکھاوا مقصود نہیں ہوتا ہے، نام و نمود مقصود نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے لیے جنت میں ضرور گھر بنائے گا، ایک محل تعمیر کرے گا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کو ایک محل دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جو پیغام دیا وہ ہر قسم کا پیغام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صلح کروائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، یہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اصحاب صفہ کے لوگ مسجد میں ہی رہتے تھے۔ تو مسجد سے ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اگر ہمارے محلوں میں مسجد ہے تو مسجد سے ہر وہ کام لینا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، تو اس کا احترام بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بھی دیا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فی بیوت، گھروں میں، اذن اللہ، اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے اور بلند آواز سے بھی لیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ رجال، جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت، جن کی تجارت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہے، ولا بیع، اور نہ ہی خرید و فروخت ان کو غفلت میں ڈالتی ہے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو اور نگاہوں کو الٹا پلٹا دے گا، یعنی قیامت والے دن سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا المسجد بیت کل تقی، ہر متقی انسان کا گھر مسجد ہے۔ کیوں؟ متقی انسان اللہ کے اس گھر میں آتا ہے، اپنے اوقات گزارتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس قوم کے لوگ
جہاں کے بھی رہنے والے لوگ وہ اللہ کے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر سکونت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے صاحبان کی طرح ان پر چھا جاتے ہیں۔ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین کے پاس جو فرشتے ہیں، مسجد میں جو لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ ان فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا، مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اس دیہاتی کو بڑا ڈانٹا پھٹکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دعوہ، اس آدمی کو چھوڑ دو، پیشاب کر رہا ہے، پیشاب پورا کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا احریقوا علی بولہ، جہاں اس نے پیشاب کیا اس پر ایک ڈول پانی لاؤ، ایک بالٹی پانی لاؤ، اس میں اس کے اوپر ڈال دو۔ فإنما بعثتم میسرین، تم لوگ آسانی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ولم تبعثوا معسرین، تم لوگ سختی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس واقعے کی مزید وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس کو ڈانٹا پھٹکارا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ پاس بلانے کے بعد کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، اس مسجد میں پیشاب پیخانہ کرنا درست نہیں ہے۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے کہ اس میں پیشاب اور پیخانے کیے جائیں، انما ہی لذکر اللہ، مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، والصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پیار سے سمجھایا ہے، پیار سے سمجھانے کے بعد جب اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا مانگی، کہا کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر اور محمد کے اوپر رحم کرنا، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جب یہ سنا کہ وہ ایسی دعا کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تم نے جس میں اللہ رب العالمین نے وسعت رکھی تھی تم نے اس کو تنگ کر دیا، ان کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیتے، تمہارا کیا چلا جاتا، صرف ہم دونوں کے لیے کیوں دعا کی؟ تو آدمی کو جب کسی سے تنگی لاحق ہوتی ہے تو آدمی دوسروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس دیہاتی نے بھی دیگر صحابہ کو نظر انداز کر دیا کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ سختی کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سمجھایا اسی مسجد میں۔ تو یہاں اخلاقیات کا بھی درس ہوتا ہے، اسی انداز سے ہمیں کسی کی اصلاح کرنی چاہیے اگر مسجد میں کر رہے ہیں تو باہر بھی ایسے ہی مطلوب ہے۔ جو لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ حاصل ہوگا قیامت والے دن، جس قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا وہ شخص الامام العادل، عدل کرنے والا امام، حکمران، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگا رہتا ہے اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہتا ہے، اور دو آدمی جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی وجہ سے، اور اگلا وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت دعوت دے برائی کے لیے، جس کے پاس مال بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، وہ برائی کے لیے دعوت دیتی ہے، تو یہ آدمی اس سے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں برائی میں ملوث نہیں ہوں گا۔ اور اگلا وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے تو اپنے صدقے کو چھپا کر لوگوں کو دیتا ہے، یہاں تک کہ اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگتا۔ آخری وہ شخص جو تنہا بیٹھا ہو اور اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، آنکھیں اشکبار ہو جائیں، دعا کرتے کرتے آدمی آنسو بہانے لگے۔ یہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، وان تنظف وتطیب،
اور مسجد کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا کہ مسجد میں خوشبو بکھیری جائے تاکہ اس میں جو بھی آنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو خوشی فرحت محسوس ہو سکے۔ تو جہاں خوشبو ہوتی ہے انسان کو وہاں فرحت محسوس ہوتی ہے، جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطفل فی المسجد خطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، وکفارتہ ان تواریہ، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو آپ نے تھوکا ہے اس کو صاف کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی القبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم دیکھا قبلے کی سمت میں، فشق ذلك علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے بھی محسوس کیا جانے لگا کہ آپ کو بہت ناگوار گزرا ہے۔ اب کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقام فحکہ بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور جو بلغم موجود تھا اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ اشرف الخلق ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بلغم اپنے ہاتھ سے جا کر صاف کیا۔ تو مسجد کی صفائی کر دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کو ناگوار گزرے، اس کو خود اٹھا لے، اس سے اس کے شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کی شان اللہ کے نزدیک اور بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے گھر کو صاف کیا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کی صفائی کر رہا ہے تو اس کی شان بہت اونچی ہے۔ کہ ایک عورت مسجد کی ہمیشہ صفائی کیا کرتی تھی، بوڑھی عورت کالی کلوٹی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ 2-3 روز ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ عورت کہاں گئی۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے، تو صحابہ نے بتایا اس عورت کا رات میں انتقال ہو گیا، لوگوں نے راتوں رات اس کو دفن کر دیا، اس کو اہمیت نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں، صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی، اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے، جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتلاؤ، کہاں اس کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس کی پڑھی، اس کے لیے دعا کی، پھر آپ نے بیان فرمایا کہ ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، یہ جو قبر تھی یہ تاریخ پڑی ہوئی تھی، وَإِنَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، جب میں ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں، ان کے لیے دعا کر لیتا ہوں، اللہ رب العالمین اس قبر کو منور کر دیتا ہے۔ تو مسجد کا احترام میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجد میں جب مسلمان آئے تو کچی پیاز کھا کر کے نہ آئے، کچا لہسن کھا کر کے نہ آئے، کیونکہ اس کی جو بو ہے، اس کی بو سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، اور مسجدوں میں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من اکل ثوما او بصلا، جو شخص کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر کے آئے، فلیعتزلنا، اسے چاہیے کہ ہم سے دور رہے، یا آپ نے بیان فرمایا فلیعتزل مسجدنا، یا ہماری مسجدوں سے وہ دور رہے، ولیقعد فی بیتہ، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے اگر کسی نے کچی پیاز، کچا لہسن کھا لیا ہے تو۔ میرے بھائیو، کچی پیاز، کچا لہسن، اس کی بو ہم اور آپ برداشت کر لے جاتے ہیں، ہم کو اتنی بری نہیں لگتی ہے، لیکن فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ جو لوگ سگریٹ بیڑی پیتے ہیں تو اس سے فرشتوں کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، مسجد کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کے منہ میں اس قسم کی بدبو موجود ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے منہ کو صاف کرے، اپنے منہ کی بدبو زائل کرے، دور کرے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے یہاں پر مصلی پر، اللہ اکبر کہنے سے پہلے بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے تاکہ منہ میں کوئی بدبو نہ رہنے پائے۔ یہ مسجد کا احترام ہے اور فرشتوں کا بھی اس میں احترام ہے۔
جب ہم اور آپ مسجد کے لیے آئیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تو مستحب یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے آئیں، دعا پڑھتے ہوئے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی الصلاۃ وهو یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تو آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ تعالیٰ میرے دل میں نور بھر دے، وبصری نورا، میرے آنکھ میں نور ڈال دے، وسمعی نورا، میرے کان میں نور کر دے، وان یمینی نورا وان یساری نورا، میرے دائیں جانب نور بنا دے، میرے بائیں جانب نور بنا دے، وفوقی نورا، میرے اوپر نور بنا دے، وتحتی نورا، میرے نیچے نور بنا دے، وامامی نورا، میرے سامنے نور بنا دے، وخلفی نورا، میرے پیچھے نور بنا دے، واجعل لی نورا، اللہ تعالیٰ میرے لیے نور بنا دے۔ یہ نور کب کام آئے گا؟ جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں اندھیرا ہے۔ یہی نور جس کی آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں روشنی کی شکل میں آئے گا، ہم اور آپ آسانی سے پل صراط سے پار کر جائیں گے، اور ہم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو۔ پل صراط جہنم کے اوپر لگایا گیا ہے، نیچے جہنم دہک رہی ہے، آگے جب پل صراط کراس کریں گے تو آگے جنت ہے۔ جو گنہگار ہوں گے وہ کٹ کر نیچے جہنم میں گریں گے، اور جن کے لیے اللہ رب العالمین نے نجات لکھ رکھی ہوگی وہ ہر حال میں پل صراط پار کر جائے گا، اور اس کا اگلا مرحلہ جنت ہے۔ جب مسجد میں ہم آئیں تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے، وقار کے ساتھ آنا چاہیے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں آنا چاہیے، اس انداز سے دوڑتے ہوئے نہیں آنا چاہیے کہ جب آپ نماز میں آ کر شامل ہو جائیں تو آپ کی سانسیں پھول رہی ہوں، اس انداز سے قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ صحابہ دوڑے بھاگے ہوئے آئے، ان کی سانسیں پھول رہی تھیں، نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نماز میں اس طریقے سے سانس کیوں تمہاری پھول رہی تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے نماز کے لیے جلدی کی، دوڑ کر کے ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، کہا کہ اس طریقے سے مسجد میں نہ آیا کرو۔ اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینۃ والوقار، جب تم نماز کے لیے آئے تو تم سکون کے ساتھ آؤ، تمہارے اوپر وقار طاری ہو، جو تم کو نماز ملے وہ پڑھ لیا، وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے چھوٹ جائے اس کو بعد میں پڑھ لینا۔ سری اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ لوگ امام اگر رکعت میں رکوع میں چلا گیا ہے، لوگ دوڑ کر کے وہاں سے آتے ہیں تاکہ یہاں رکوع میں مل جائیں ہم، اور ہماری رکعت کسی طریقے سے مل جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح مخالفت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، فلا تأتوها وانتم تسعون، تو تم دوڑ کر کے نہ آیا کرو، واتوها تمشون علیکم السکینہ، تم چلتے ہوئے آؤ اس حال میں کہ تمہارے اوپر سکون ہو، اطمینان ہو۔ فما ادرکتم فصلوا، جو تم کو نماز ملے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو تم سے چھوٹ جائے اس کو پڑھ لیا کرو۔ مسجد میں کس انداز سے داخل ہوں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث آتی ہے، کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یبدأ برجلہ الیمنی، جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے، فإذا خرج بدأ برجلہ الیسریٰ، جب آپ مسجد سے باہر نکلتے تو اپنا بایاں پاؤں پہلے نکالتے تھے۔ تو ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فعل ملتا ہے کہ وہ اس انداز سے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد یقول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ جب آپ مسجد سے باہر نکلتے دعا پڑھتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کہ اللہ کے نبی، جب میں مسجد میں آتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بڑے سارے وسوسے آتے ہیں، دماغ کہیں اور دل کہیں اور، اتنے زیادہ وسوسے آتے ہیں،
نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دعا سکھلائی تھی کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جب انہوں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، ان کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ان وسوسوں کو دور کر دیا۔ مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے تحیۃ المسجد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اگر کوئی تحیۃ الوضو بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ مسجدوں میں بیجا کلام نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی کلام، دنیاوی گفتگو اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی ضروری بات ہو تو دھیمی آواز میں ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا لیتے تھے تو آپ اپنے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے، وہیں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تو لوگ صحابہ کرام ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، جاہلیت کی جو باتیں ہوتی تھیں ان کو بھی کر کے لوگ ہنسا کرتے تھے، فیضحکون، صحابہ ہنستے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن کر کے یہاں بیٹھے مسکراتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مباح کلام ہو، اگر آدمی کے لیے ضرورت ہو بات کرنے کی مسجد میں تو مسجد میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بیان فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ، تم میں کا ہر شخص اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں کا بعض کو تکلیف میں نہ ڈالے، ولا یرفعن صوت بعضکم بعضا فی القراءہ، کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اونچی آواز میں نہ پڑھے کیونکہ دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ قرآن کریم کو اونچی آواز میں پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی شخص عام دنیوی گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور آج کے زمانے میں تو موبائل ہے، اس میں کسی بھی وقت گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کی گھنٹی بہت تیز ہوتی ہے، کوئی گانا لگا کر کے رکھے ہوئے رہتا ہے، کوئی میوزک لگا کر کے رکھے ہوئے رہتا ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ موبائل جب بجتا ہے تو نمازیوں کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں جو شخص نماز کے بعد ٹوکتا ہے کہ بھائیو اپنا جوال، اپنے موبائل بند کر لو۔ وہ تنگ آیا ہوگا تب جا کر کے اس نے زور سے آواز نکالی کہ اپنے جوال بند رکھو۔ عبادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى، یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور اپنا پیر دوسرے پیر کے اوپر اس انداز سے رکھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کو ضرورت پیش آتی تھی، وہ مسجد میں سوئے پڑے رہتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا جب ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے تو گھر میں سے نکل کر کے وہ مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں آ کر کے سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاؤں سے ٹھوکر دی، کہا کہ قم یا ابا تراب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر سونے کی ضرورت ہو تو سویا جا سکتا ہے، آرام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے اکلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فی المسجد لحما قد شوی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گوشت کھایا جو بھونا گیا تھا، فمسحنا ایدینا بالحسباء، جب ہم نے کھانا کھا لیا تو ہم نے کنکریوں سے اپنے ہاتھ پوچھے، اپنے ہاتھ صاف کیے، ثم قمنا نصلی ولم نتوضا، پھر ہم نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی اور ہم نے وضو نہیں کیا کیونکہ لوگ باوضو تھے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کی سند حسن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کھایا پیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب تم کسی کو مسجد میں دیکھو کہ وہ بیچ رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، مسجد کے اندر کوئی شخص خرید و فروخت کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آدمی سے جا کر کے کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے، تیری تجارت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ جب تم مسجد میں کسی کو دیکھو کہ کسی کی کوئی چیز کھو گئی ہے،
کسی کی کوئی بھی چیز کھو گئی اور مسجد میں آ کر کے اعلان کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے کہو لا رد اللہ علیک، جو تمہاری چیز کھو گئی اللہ تعالیٰ اس کو نہ تم کو لوٹائے۔ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس انداز کی اگر کارپیٹ بچھائے گئے ہوں، قالین بچھائی گئی ہو جو بیش قیمت ہو، تو اپنے جوتے چپل پہن کر کے نہ آنا چاہیے، کیونکہ مسجد کو صاف رکھنا مطلوب ہے، مسجد کو خوشبودار رکھنا مطلوب ہے۔ اگر جوتے میں ظاہر گندگی لگی ہوئی ہے یا بدبو اس میں سے آ رہی ہے، وہ پہن کر کے آپ کارپیٹ پر آئیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے، یا آپ کا موزہ بہت زیادہ بدبو مار رہا ہے، آپ جہاں پر کھڑے ہوں گے آپ کے پسینے کے ساتھ وہ بدبو وہاں پھیل جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرے گا اور اس کی ناک وہاں پہنچے گی تو طبیعت نہیں کرے گی کہ یہاں پر سجدہ کروں، کیونکہ وہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ تو مسجد کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی شخص کو محسوس ہو کہ اس کے پاؤں میں اس کے شاکس میں بدبو ہے یا اس کے جوتے میں بدبو ہے، تو اپنے جوتوں میں آ کر کے مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ لیکن کسی کا جوتا، کسی کا چپل پاک صاف ہے، اس سے کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے، تو جوتوں میں نماز پڑھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ سعید بن زید کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ قال نعم، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ کے نبی اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ نے اپنے جوتے نکال دیے۔ صحابہ بھی اپنے جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا اللہ کے نبی نے جوتے نکال دیے، انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ جب نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ تمام لوگوں کے جوتے نکلے ہوئے ہیں، پوچھا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکالے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتا نکال دیا تو ہم نے بھی نکال دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے پاس نماز کی حالت میں جبریل آئے، مجھ کو بتلایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا انہوں نے حکم دیا کہ میں اپنا جوتا نکال دوں، اس وجہ سے میں نے اپنا جوتا نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا، حدیث بیان فرمائی اذا اتی احدکم المسجد فلینظر فی نعلیہ، جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں آئے تو اس کو اپنے جوتوں میں دیکھ لینا چاہیے کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا جوتا باہر ہی صاف کر لے، ثم لیصلی فیہما، پھر اپنے جوتوں میں آ کر نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہودی اور عیسائی اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے نماز کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد کے اندر موجود ہے اور اذان ہو چکی ہے تو اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے بلا ضرورت نہ نکلے۔ اگر کوئی ضرورت آن پڑی ہے تو ضرورت کے تحت جا سکتا ہے، لیکن ضرورت پوری کر کے فوری طور پر نماز کے لیے واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، انہوں نے کہا خرج رجل بعد ما اذن المؤذن، اذان دینے کے بعد ایک شخص مسجد سے باہر نکل گیا، فقال، تو انہوں نے کہا اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ پھر انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاۃ، جب تم مسجد میں موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دے دی جائے، فلا یخرج احدکم حتی یصلی، تو تم میں کا کوئی شخص مسجد سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ لا یسمع النداء فی مسجدی ھذا، جو شخص میری اس مسجد میں اذان کی آواز سن لے، یعنی مسجد نبوی میں کوئی شخص اذان سن لے اور وہ مسجد کے اندر موجود ہو، ثم یخرج منہ الا لحاجہ، پھر وہ کسی حاجت کے تحت چلا جاتا ہے، کسی ضرورت کے تحت، پیشاب کی ضرورت آ گئی یا وضو ٹوٹ گیا، ضرورت کے تحت چلا جاتا ہے، ثم لا یرجع الیہ، پھر وہ ضرورت کے تحت گیا تو ہے لیکن مسجد میں واپس نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق شخص ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تعلق سے کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر خواتین مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں باجماعت تو ان کے لیے الگ سے انتظام کرنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی
کی جو جماعت لگواتے تھے، ان کی صفیں لگواتے تھے، آگے لگواتے تھے، خواتین کی صف پیچھے لگواتے تھے اور ان کے درمیان پردہ لگواتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم لوگ اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، جبکہ ان کا گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب باہر نکلیں گی ظاہر ہے کہ ممکن ہے بے پردگی ہو جائے، ممکن ہے کہ فتنے کا سبب بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون پردے کے ساتھ آنا چاہتی ہے مسجد میں تو اس کو نہ روکو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب سے یہ روایت آتی ہے، انہوں نے کہا، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شہدت احداکن المسجد، جب تم میں کی کوئی خاتون مسجد میں آئے، فلا تمس طیبا، تو وہ خوشبو لگا کر کے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خوشبو لگا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، ایو امرأۃ اصابت بخورا، کوئی بھی خاتون جس نے بخور لی ہو، اس کی دھونی لی ہو، فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ، تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شامل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں منع فرمایا۔ تیسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اذا خرجت المرأة الى المسجد، جب کوئی بھی خاتون مسجد کی طرف آئے، فلیغتسل من الطیب کما تغسل من الجنابہ، خوشبو لگائی ہوئی ہو تو اس کو گھر واپس جانا چاہیے، گھر واپس جا کر کے اس انداز سے غسل کرنا چاہیے جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، تاکہ مکمل اس کے جسم سے خوشبو زائل ہو جائے، خوشبو ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند مسجد کے آداب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔